پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آج جو قومی اسمبلی کا ذکر ہوا، جو ہم نے شروع میں بات کی، جو بلاول صاحب نے موقف رکھا سامنے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو دیگر آپشنز یا جو اپوزیشن رہنماؤں کا بھی ہم نے جیسے ذکر کیا کہ رضا ربانی صاحب کا بیان ہے، مولانا صاحب کا بیان ہے. اب یہ تمام جو صورتحال ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. سینئر سیاستدان، سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو سر یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ایران کی صورتحال ہے، پہلے جو امریکہ کی جانب سے بیانات آ رہے تھے، اب وہ باضابطہ طور پر ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بھی بن چکے ہیں. اب آپ کو سر پاکستان کا موقف بھی آپ کے سامنے ہے. آپ سر کس طرف صورتحال جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان ایک بڑے مسئلے میں پھنسا دیا ہے پاکستان کو اس حکومت نے. بہت بڑا مسئلہ ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ انگریزی میں کہتے ہیں دیر از نو فری لنچ. کوئی آپ کو ویسے نہیں ضیافت آپ کی کرتا جب تک دیر از نو فری لنچ. یہ محاورہ ہے. تو لیکن ہم لنچ پہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے بڑی ہمارے سے محبت دکھائی، بڑی انہوں نے تعریفیں کی، پاکستان کی بھی، ٹرمپ نے بھی کی اور دوسرے ان کے وزراء نے بھی، اور بڑا ہمیں اپنا فطری اتحادی بتایا. اور 1 گھنٹے کی ملاقات 2 گھنٹوں میں گزر گئی. اب حکومت نے اس خوشی میں کہ مارشل صاحب کو یہ سارا اتنا وارم ویلکم ہوئی، انہوں نے ٹرمپ کو اس میٹنگ کے بعد اناؤنس کر دیا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، اس کا نام ہم دے رہے ہیں فار دی نوبل پرائز، نوبل پیس پرائز. اب یہ پتہ نہیں کوئی فارن آفس سے کنسلٹ کرتا ہے نہیں کرتا. یہ کوئی جو محکمہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری کچھ ہوتی ہے، اس کے کچھ تجربات ہوتے ہیں، وہ آپ کو کوشن کر دیتے کہ یہ نہ اس طرح ایک دم نہ اناؤنس کرو. اس نے کو کہہ دیا پاکستانی از گڈ پیپل، اور تو آپ نے ان کو کہا جی اس کو تو پیس پرائز ملنا چاہیے، نوبل پیس پرائز. اور جس دن آپ اس کو کر رہے ہیں نوبل پیس پرائز، اس کے اگلے دن وہ وار شروع کر دیتا ہے. پیس نہیں، وہ جنگ ایک اسلامی ملک پہ، بہت بڑے اسلامی ملک پہ. وہ پوری مطلب ہے کوئی اس نے کسر نہیں چھوڑی جتنی بڑی جنگ کا پہلا دھماکہ اس نے کیا. اب ٹرمپ نے بھی ایک کمال پایا ہے اور ریاکاری میں اس نے بڑا پایا. آپ دیکھیں کہ اس نے پہلے ایران اور امریکہ کے مذاکرات شروع کرا دیے. مذاکرات ہو رہے ہیں، 5 سیشن ہوئے، 6واں سیشن ہونا تھا کہ یہ اسرائیل کے درمیان اسرائیل سے حملہ کرا دیا ایران پہ. اور وہ سارے اور کوئی ایران نے کوئی خطرہ نہیں کی گھنٹی نہیں بجائی تھی، کوئی للکارا نہیں تھا اسرائیل کو. اور اسرائیل نے اپنے میزائل داغ دیے ایران پہ. اس سے وہ لیکن اعتزاز صاحب سر یہ جو سر مولانا صاحب کا بیان ہے، یا آج رضا ربانی صاحب بھی نوبل پیس پرائز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، سر آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ حکومت کو یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے؟ ہاں بالکل. اب تو بھائی پیس پرائز کا مطلب کیا ہے؟ جو دنیا میں امن لائے. یہ تو جس نے جنگ شروع کر دی، یہ جنگ امریکہ اس جنگ میں نہیں تھا، اس نے تو بالکل اپوزٹ کیا ہے نا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بڑی انہوں نے دونوں دفعہ بڑی چالاکی سے، جو بمباری کے معاملے میں جب اسرائیل نے حملہ کیا اور میزائلیں اس کی آئیں، تو اس کی ریٹیلیشن میں پھر ایران نے کیا. پہلا حملہ ان پروووکڈ، کوئی اس میں کسی کو انگیخت نہیں کیا گیا، وہ اسرائیل نے کیا. اسرائیل چاہتا تھا کہ جنگ ہو
اور پھر یہ بھی کہ امریکہ اس جنگ میں انوالو ہو جائے. اب وہ دونوں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے. لیکن پہلی جب بمباری اسرائیل نے کی اس وقت یہ تصور دیا جا رہا تھا کہ یہ بات چیت چل رہی ہے اور شاید 6 یا 7 یا 8ویں نشست میں اس پر یہ سمجھوتا کر لیں گے امریکہ ایران کا کوئی. ٹھیک ہے. اب ایک منٹ اب اس کے دوران جب وہ کمفرٹیبل بیٹھے ہیں کچھ بے دھیان ہو کے بیٹھے ہیں ایرانی تو اسرائیل نے میزائل پھینک دیے. اب دوسری دفعہ دیکھیں دوسری دفعہ ٹرمپ خود کہتا ہے میں 2 ہفتہ لگاؤں گا فیصلہ کرنے. یعنی شام کو کہتا ہے کہ میں 2 ہفتہ لگاؤں گا. ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا کہ ایران پہ بمباری کرنی اور اسی رات کر دیا. اب ایرانیوں کو تو یہ 2 ہفتے تو مل گئے تھے کہ 2 ہفتے تک نہیں کچھ ہوگا تو اسی رات بمباری کر دی. اور وہ جو یہ B-52s کا یہ مشن جو ہے کہ دنیا کے بالکل دوسری طرف سے وہ آئے ہیں اور یہاں انہوں نے کیا اس کے لیے عمومی جو کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں ایکسپرٹ کم از کم 1 مہینے کی تیاری کی ہوگی. اب 1 مہینے سے ٹرمپ اگر منصوبہ بنا رہا ہے اور اس نے بنا لیا ہے کہ ایران پہ بمباری کرنی ہے اور ایران کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو اس نے پہلا یہ ہے کہ ان کو ٹاکس میں لگاؤ اور اسرائیل کو کہو حملہ کر دیں. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.